آداب دوستو، CEC کے لائیو لیکچر میں ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ اردو شاعری کی اہم اصناف سیریز میں آج کے لیکچر کا موضوع سودا کی قصیدہ نگاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اردو قصیدے کو اس کے فن کی حیثیت سے پرکھنے کی کوشش کی، اس کے بعد مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ارتقائی سفر کیسا رہا ہے شمالی ہند میں، دکن میں، اور پھر جدید دور میں اس نے کس طرح کے نشو و فراز کو عبور کیا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کی حیثیت ایک خصوصی لیکچر کی ہے۔ اس میں اردو کے ایک اہم قصیدہ نگار شاعر مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ سودا کی جو قصیدہ نگاری ہے اس کی ایک مکمل تصویر ہمارے آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سودا کا شمار اردو کے نمایاں اور ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت کا دائرہ کافی وسیع ہے اور پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی، قصیدے بھی کہے، غزلیں بھی کہیں، قصیدے بھی لکھے، حج، مثنوی، مرثیہ، واسوخت، رباعی اور قطع۔ غرض آپ دیکھیں کہ سبھی اصناف سخن میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن قصیدے کی وجہ سے جو انہیں شہرت ملی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مصنفی نے قصیدہ گوئی میں انہیں نقاش اول کہا ہے، اور یہ بات کچھ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے شمالی ہند میں جو روایت ہمیں ملتی ہے قصیدے کی، وہ اتنی مضبوط یا اتنی کہنا چاہیے کہ لائق اعتنا نہیں تھی۔ قصیدے کو سودا نے اعتبار دلایا۔ دکن میں ایک اہم شاعر قصیدے کے گزرے ہیں، نصرتی، لیکن سودا کے سامنے ظاہر ہے کہ نصرتی کے قصیدے نہیں تھے۔ سودا نے جو قصیدے لکھے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اس سلسلے میں مختلف کتابوں میں مختلف تعداد بتائی گئی ہے۔ کلیات سودا جو نول کشور سے شائع ہے، اس میں ایک مدحیہ قطعے کا ساتھ ساتھ اسے 44 قصیدے بتائے گئے ہیں کہ اس میں ان کے 44 قصیدے ہیں۔ مطبع مصطفائی سے جو کلیات سودا شائع ہوا اس میں 45 قصیدے کی تعداد بتائی گئی ہے سودا کے۔ شیخ چاند نے کچھ غیر مطبوعہ قصیدوں کو ملا کر کے قصیدوں کی کل تعداد 55 بتائی ہے۔ امداد امام اثر صاحب نے سودا کے قصائد کی تعداد 42 بتائی ہے۔ محمد شمس الدین صدیقی نے نسخہ جانسن کو بنیاد بنا کر کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نسخہ ہے نسخہ جانسن، یہ سودا کے کلام کا سب سے معتبر اور مستند نسخہ مانا جاتا ہے۔ اس نسخے کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے نسخہ ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے 46 تعداد بتائی ہے قصیدے کی۔ ان میں 41 تو وہی قصیدے ہیں جو نسخہ جانسن میں شامل ہیں، تو گویا 41 جو قصیدے ہیں، اگر ہم صرف 41 قصیدے کو بنیاد مان کر چلیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سودا نے 41 قصیدے لکھے ہیں، اور قطعی طور پر سودا کے قصیدے کی تعداد 41 پہنچتی ہے۔ جملہ جو قصائد ہیں سودا کے، ان کی جو اقسام بنتی ہیں، اگر ہم اس کی درجہ بندی کریں، اگر ہم اسے حصوں میں تقسیم کریں کہ کون کون سے کس کس زمرے میں آئیں گے، تو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم کے قصائد تو سودا کے وہ ہیں جس میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کے شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ ایسے قصیدے جنہیں ہم مذہبی قصیدے کہہ سکتے ہیں، ان کی تعداد 14 ہے۔ دوسری قسم کے قصیدے وہ ہیں جن میں سودا نے سلاطین، نوابوں کی، امراء اور اوصا کی تعریف کی ہے، مدح لکھی ہے، تو ایسے قصائد کی تعداد 25 پہنچتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے قصیدے ان کے ہاں اس طرح کے ملتے ہیں جن میں انہوں نے اپنے دور کے حالات کا اظہار کیا ہے، ان کی تعداد 2 ہے۔ بزرگان دین میں اور جو مذہبی قصیدے ہیں ان میں جن لوگوں کو انہوں نے موضوعات بنایا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، فاطمہ ہے، علی اور دیگر ائمہ کی تعریف کی ہے۔
عمراء و سلاطین میں جو ان کے ممدوح رہے ہیں ان میں عالمگیر ثانی، شاہ عالم، آصف جاہ، نظام الملک، شجاع الدولہ، آصف الدولہ، سرفراز الدولہ، حسن رضا خان، نواب سیف الدولہ، احمد علی خان، اسی طرح سے نواب بسنت خان خواجہ سرا، نواب مہربان خان رند، حکیم میر محمد کاظم اور اودھ کے انگریز ریزیڈنٹ رچرڈ جانسن ہیں۔ اردو میں پہلی مرتبہ اس معیار کے قصیدے سودا نے لکھے جنہیں ہم فارسی کے قصائد کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے براہ راست فارسی کے قصائد سے رجوع کیا اور فارسی کی حیت، زمین اور معیار کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے قصیدے کہے۔ فارسی کے جو مشہور قصیدہ گو شعراء ہیں یعنی خاقانی، انوری اور عرفی، ان کے قصیدوں پر قصیدے لکھے ہیں۔ تو خاقانی کا ایک مشہور قصیدہ ہے جس کے اوپر سودا نے اپنا مشہور قصیدہ لکھا، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ اسی طرح سے انوری کا ایک قصیدہ ہے جس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ اسی طرح سے عرفی کا ایک مشہور قصیدہ ہے جس کے اوپر سودا نے قصیدہ لکھا، سوائے خاک نہ کھینچوں گا منت دستار، کہ سرنوشت لکھی ہے میری خط غبار۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان شعراء یعنی خاقانی، انوری اور عرفی کے قصائد پر قصائد تو کہی ہیں، ساتھ میں انہوں نے نئی نئی زمینیں بھی نکالی ہیں، نئی نئی طرحیں ایجاد کی ہیں۔ اسی طرح سے ان کا ایک قصیدہ ہے جس کی ردیف گواہ ہے نئی زمینوں کی جب میں بات کر رہا ہوں۔ سنگلاخ زمینوں میں ایک طرح سے خاقانی کی انہوں نے پیروی کی۔ اسی طرح سے انوری سے انہوں نے جو مشکل تراکیب ہیں، ادق مضامین بیان کرنے کا کہنا چاہیے کہ جو خصوصیت ہے وہاں سے سودا نے یہ خصوصیت اڈاپٹ کی۔ اسی طرح سے عرفی کے ہاں جس طرح سے علمی اصطلاحات اور علم و فن کی جو باتیں ہوتی ہیں، مصطلحات کا ذکر ہوتا ہے، سودا نے وہاں سے وہ چیز اخذ کی۔ تو نئی نئی زمینیں بھی انہوں نے نکالی ہیں اپنی ذہانت سے اور نئی طرحیں بھی ایجاد کی ہیں۔ انوری کا ایک قصیدہ ہے گھوڑے کے ہجو میں اس نے لکھا تھا، سودا نے بھی یہ قصیدہ لکھا اور اس کا عنوان ٹھہرایا درحجو اسب، جس کا نام ہے تضحیک روزگار کے نام سے اس ہم شہر عاشق کو جانتے ہیں۔ آگے لیکچر میں ہم اس سے مثالیں بھی دیں گے۔ اور بھی قصیدے ہیں جیسے کہ اگر عدم سے نہ ہو ساتھ فکر روزی کا، تو آب و دانے کو لے کر گوہر نہ ہو پیدا۔ تو یہ جو مثالیں دیں کہ انہوں نے یہ قصیدے لکھے، ان کے قصیدوں پر لکھے، پھر الگ الگ زمینیں ایجاد کی مشکل زمینوں میں، کہ یارو مہتاب و گل و شمع بہم چارو ایک، اس زمین میں یہ قصیدے بھی کہے انہوں نے، اس طرح کی مشکل زمینوں میں اور بھی مشکل زمینیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے فارسی قصائد کی جو روایت رہی ہے اس کو سامنے رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب روایت کو سامنے رکھا ہے تو جو فارسی شعراء نے اپنے قصیدوں میں لوازمات برتے ہیں اور قصائد کہنے میں جو ایک طرح سے اہتمام کیا ہے اس کو سودا نے بھی اپنایا ہے۔ شاید اسی لیے ہمیں ان کے جو قصیدے ہیں ان میں ایک شان نظر آتی ہے، ایک انفرادیت نظر آتی ہے ان کے قصیدوں میں۔ قصیدہ ایک مشکل فن ہے، اس میں صرف جو ہے قدرت کلام کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس قدرت کلام کے ساتھ ساتھ آپ کو علم و فن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ شاعر کا کمال ہی ہے کہ وہ قصیدے کے ہر حصے کو آپس میں مربوط کر کے ایک مکمل اکائی کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس میں مدح بھی ہے، عرض مدعا بھی ہے، اس لیے اس میں فنی اثر آفرینی، حسن بیان کے ساتھ حسن معنی، پرشکو الفاظ، بلند آہنگی اور طرز میں خطاب کا انداز بھی ایک طرح سے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ جو معیار ہیں، یہ جو خصوصیات ہیں، ان کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں
تو سودا ہمیں پہلے شاعر نظر آتے ہیں جن کے قصائد میں مطلع سے لے کر مقطع تک فن قصیدہ گوئی کی جملہ خوبیاں ہمیں ملتی ہیں، یعنی کہ اس میں علو خیال بھی ہے، ان قصیدوں میں مضمون آفرینی بھی ہے، جدت ادا بھی ہے، بیان کی پختگی بھی ہے اور زور بیان بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ اب قصیدے کی، جیسے کہ شبلی نے یہ بتایا تھا کہ بھائی قصیدے کا معیار کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے حسن کا معیار کیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس میں مطلع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مطلع کے بعد جو انہوں نے بتائی چیز کی گریز کس طرح کی شاعر نے اختیار کی ہے مدح کے لیے، اس کے بعد مقطع یعنی جس پہ کہ وہ خاتمہ کر رہا ہے ایک طرح سے، کہ وہ کس طرح سے اس کو اختتام پر لے جاتا ہے۔ دیگر ماہرین نے بھی اسی طرح کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے جب وہ قصیدے کے حسن کی بات کرتے ہیں کہ قصیدہ خوب میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو مطلع کی اہمیت مسلم ہے، آپ دیکھیں کہ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں شاعر پر اس بات کا ایک طرح سے دباؤ ہوتا ہے کہ ایسا بہترین شعر کہے کہ قاری اور سامع اس کا پورا کلام سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو سودا کے مطالعے اس لحاظ سے اہم ہیں اور ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ ان کا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ خاقانی کے قصیدے کا جواب، کہ قصیدے پر جو قصیدہ کہا تھا سودا نے، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، تو کمال کا یہ مطلع انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر کے سودا نے بڑی بات پیدا کی ہے کہ یہ معروف مضمون ہے اردو شاعری کا کہ اسلام کے ساتھ کفر لگا ہوا ہے، یہ مضمون ہے، اور اس مضمون کو سودا نے بہت ہی خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ دو تین چیزیں اس شعر کو سمجھنے کے لیے اور بھی سمجھ لیجئے کہ سلیمانی جو ہے ایک قسم کا ایک پتھر ہوتا ہے، سیاہ پتھر ہوتا ہے، اور جسے توڑ کر کے وہ تسبیح کے دانے بنا جاتے ہیں، تو تسبیح سلیمانی سے ایمان اور اسلام کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو سیاہ پتھر ہے سلیمانی، اس میں سفید لکیر ہوتی ہے، تو سفید جو لکیر ہے اس کو شاعرانہ تصور کے حساب سے کیا شاعر نے فرض کیا کہ وہ زنار ہے۔ زنار مطلب جو ہندو پہنتے ہیں، آڑا اپنے کمر میں باندھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اسے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پتھر ہے جو تسبیح کے دانے میں، وہ پتھر کے اندر وہ جو لکیر ہے سفید سی، وہ زنار ہے، تو جب اسے شیخ توڑنا چاہتا ہے تو وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے گا، وہ تسبیح ٹوٹ جائے گی، تو گویا اس کے وجود سے ہی دوسرے کا وجود ہے۔ تو اس میں یہ سودا کا کمال ہے، کہنا چاہیے کہ دو متضاد چیزوں کو مقابل کھڑا کر کے قاری کی توجہ جو ہے اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، کیونکہ ٹوٹے گی تو وہ فنا ہو جائے گی، وہ تسبیح رہے گی ہی نہیں۔ تو یہ کمال ہے سودا کا۔ اسی طرح سے اٹھ گیا بہمن ادے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستحصل، اس میں بھی وہی جو بات کہی گئی کہ اردو جو ہے بہار کا مہینہ ہے، جس سے اسلام کی طرف اشارہ ہے کہ جہالت کا جو دور تھا وہ کہنا چاہیے کہ وہ خزاں کا موسم تھا، اس میں تیغ سے ذوالفقار یعنی حیات علی کی شان میں یہ قصیدہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ سودا کے قصائد میں جو مطالعے ہیں ان میں معنی خیزی کی یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سرفراز الدولہ مرزا حسن رضا خان بہادر کی مدح میں جو سودا قصیدہ ہے کہ ہے صباح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرۂ عام، حلال دختر رز بے نکاح و روزہ حرام۔ اس میں جو ہے شراب کو حلال اور روزے کو حرام گردان کر ایک تضاد پیدا کیا ہے کہ کس دن، کہ عید کی صبح میں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ صاف بات ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو جب یہ جو تضاد ہے، اس تضاد سے وہ کیا کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن کو چونکاتے ہیں، قاری فوراً تیار ہو جاتا ہے آگے پڑھنے کے لیے، آگے سننے کے لیے، کہ وہ بالکل ایک چونک پڑتا ہے کہ یہ کیا چیز انہوں نے کہی کہ روزہ حرام ہو گیا اور جو ہے شراب حلال ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ سودا کی شدت قابل ذکر ہے
کیونکہ عید کے دن آپ جانتے ہیں کہ روزہ حرام ہوتا ہے. اس کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ سننے سے متعلق ہے, سننے سے تعلق رکھتا ہے. مطلع پہلی منزل تھی شاعر کی قصیدے میں. دوسری منزل ہے تشبیب کی. سودا کی جو تشبیب ہے وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ انہیں اگر موضوع کے اعتبار سے انہیں بانٹیں گے آپ تو کچھ خاص قسمیں بنتی ہیں, جیسے کہ بہاریہ تشبیب ہے, اسی طرح سے عشقیہ تشبیب بنے گی. ایک اور قسم بن سکتی ہے اخلاقی و حکیمانہ تشبیب. تو بہاریہ تشبیبوں میں سودا نے کیا کیا ہے کہ قدرت کے مناظر کو, اس کے تاثرات کو انتہائی مبالغے کے ساتھ بیان کیا ہے. کہ ایک جو قصیدہ لامیہ کی جو تشبیب ہے, تو جیسے کہتے ہیں نا قصیدہ لامیہ, قصیدہ کافیہ, تو یہ بھی ایک قصیدے کی قسم ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ جس پر جو لفظ جو حرف اخیر میں آتا ہے, جیسے اس میں عز و جل مستاصل, تو لام پر اختتام ہو رہا ہے تو قصیدہ لامیہ ہو گیا. اگر کاف پہ ختم ہو رہا ہے تو کافیہ ہے. تو قصیدے کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ قصیدہ لامیہ کی تشبیب یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمر دار ہر ایک, دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل. قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض, ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تاب پھل. بخشتی ہے گلے نورستہ کی رنگ آمیزی, پوش چھیٹ قلمکار بہر دشت و جبل. عکس گلبن یہ زمیں پر ہے کہ جس کے آگے کار نقاشی مانی ہے دوئم وہ اول. تارے بارش میں پروتے ہیں گورہائے تگرگ, ہار پہنانے کو اشجار کے ہر سو بادل. بار سے آب رواں عکس ہجوم گل کے, لوٹے ہیں سبزے پر ازبس کے ہوا ہے بیکل. شاخ میں گل کی نزاکت یہ بہم پہنچی ہے, شماساں گرمیے نظارہ سے جاتی ہے پگھل. جوشے رویدگی خاک سے کچھ دور نہیں, شاخ میں گاوے زمیں کے بھی جو پھوٹے کوپل. تو یہ بہاریہ تشبیب ہے جس کے کچھ اشعار میں نے یہاں آپ کے سامنے پڑھے. عشقیہ تشبیب میں وہ کیا کرتے ہیں کہ حسن و عشق کے جو متعلق جو عاشقانہ اور رندانہ مضامین ہوتے ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جو عشقیہ تشبیب انہوں نے لکھی ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ مذہبی قصیدے ہی ہوں اس میں ہی لکھی ہو, یا غیر مذہبی قصیدے ہوں صرف اس میں ہی لکھی ہو, تو اس کی کوئی قید نہیں ہے. دونوں جگہوں پہ اس طرح کی عشقیہ تشبیب انہوں نے لکھی ہے. حضرت فاطمہ کے قصیدے کی جو تشبیب ہے وہ کلی طور پر عشقیہ تشبیب ہے. ایسی ہی درمد ہے عماد الملک غازی الدین خان بہادر کی قصیدے کی تشبیب بھی عشقیہ ہے, جس میں سودا نے حسن کا ذکر کیا ہے کہ حسن ایسا کہ جسے ماہ شب چہار دہم یک بیک دیکھ کے یکچند تو رہ جائے بھجک. چہرے میں ایسی ہی گرمی کہ شب و روز جسے باؤ کرتی ہی رہے دامن مژگاں کی جھپک. جاد وہ قہر کہ گتھنے کی ہو جس کی ہر لہر, گھر ڈبا دینے کو شاک کے دریائے اٹک. زلفیں یوں بکھری ہوئی چہرے پہ مانگے تھی دل, جس طرح ایک کھلونے پہ ہٹیں دو بالک. تو یہ عشقیہ تشبیب ان کے ہاں ہے. یہ مثال کے طور پر اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور بھی قصیدوں میں جو عشقیہ تشبیب ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں, اس ناحیے سے بھی آپ سودا کا مطالعہ کر سکتے ہیں. عشق کے ان کے ہاں جو تشبیبیں ہیں, اگر اسی طرح سے یہ تشبیب جس کے کچھ اشعار میں نے پڑھے وہ عشقیہ تشبیب آگے بڑھتی جاتی ہے, اور سودا کے تخیل اور مبالغہ آرائی سے جو بیان میں زور پیدا ہوتا ہے, قوت پیدا ہوتی ہے, اس کا لطف ہمیں ملتا ہے. ان کی تشبیبیں پڑھتے ہوئے قصیدے کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آگے کس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں. کہیں ہمیں متانت دکھتی ہے, کہیں شوخی دکھتی ہے, کہیں پریشانی مذکور ہے, تو کہیں خودداری کی فضا ہموار ہوتی نظر آتی ہے. تو ان کی قادر الکلامی کا اندازہ یوں ہوتا جاتا ہے کہ وہ کھردرے الفاظ کو بھی اپنی خلاقانہ صلاحیت سے اپنے قصیدے کے مزاج میں وہ شامل کر دیتے ہیں. جیسے یہ ابھی جو تشبیب ہم نے آپ کے سامنے رکھی عشقیہ تشبیب, اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے اس طرح کے الفاظ ہیں. بھجک ہے, اٹک ہے, جھپک ہے, فلک ہے, لٹک ہے.
تو یہ اس طرح کے الفاظ جن کو ہم کہنا چاہیں کہ کھردرے الفاظ یا ناہموار الفاظ کو، ان کے اندر وہ سلیقہ ہے الفاظ کو برتنے کا کہ وہ الفاظ اپنی ترتیب کی وجہ سے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اخلاقی اور حکیمانہ تشبیہوں میں بھی سودا نے جو ہے وہ مروجہ جو اخلاق و حکمت کو بیان کیا ہے، اس قسم کی تشبیہیں ان قصیدوں میں زیادہ ملتی ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر مذہبی ہستیوں کی مدح کی گئی ہے۔ ایک تشبیہ میں حرص و عقل کے موضوع پر مکالمے کی صورت میں اشعار پیش کیے ہیں۔ مکالمے کی تکنیک کو انہوں نے اور دیگر تشبیہوں میں برتا ہے۔ مذکورہ قصیدے کے علاوہ مکالمے کی یہی صورت آپ دیکھیں کہ آصف الدولہ اور بسنت خان خواجہ سرا کے قصیدوں میں ملتی ہے۔ ایک تشبیہ میں گردش زمانہ کا ذکر ہے، ایک تشبیہ میں انہوں نے فن طبابت کو نشانہ بنایا ہے، ایک تشبیہ میں شاعری کے اثر و رموز بیان کیے، ساتھ ہی معاصرین پر چوٹیں بھی کی ہیں۔ تو بہرحال کتنی تشبیہوں کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ۔ ایک یہ اشارہ ہے آپ کو کہ آپ جب سودا کو پڑھیں تو ان کو اس ناحیے سے بھی پڑھیے کہ ان کے ہاں تشبیہیں کس کس نوع کی ہیں، اور انہوں نے مبالغہ آرائی اور مضمون آفرینی کس طرح سے پیدا کی ہے، معنی آفرینی کی کیا کیا شکل انہوں نے اختیار کی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کے ہاں بہت زبردست طریقے کی چیزیں ملتی ہیں تشبیہ میں۔ تو یہ ہاں تشبیہ کی بات ہو گئی۔ تو طویل نظم کی یہی خوبی اور یہی اس کا کمال ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے اس طرح مربوط ہوتا ہے کہ وہ پوری نظم ایک اکائی بن کر کے آتی ہے۔ گریز میں بھی انہوں نے نئے نئے طریقے اختیار کیے۔ اچھا، مدح کے بارے میں آپ قصیدے کا جب پڑھ رہے بیان تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قدامہ بن جعفر نے ممدوح کے موضوعات کی جو درجہ بندی کی ہے، اس کے حساب سے بھی جب سودا کے قصائد پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو چیزیں بتائیں، انہوں نے 4 چیزیں بتائیں کہ بھائی جب مدح کریں تو عدالت، شجاعت، عقل اور عفت کا بیان ضروری ہے، ورنہ کہا جائے کہ مدح کامل نہیں ہے۔ تو قدامہ بن جعفر نے ان 4 خصائل کے فضائل بھی بیان کیے۔ وقار احمد رضوی نے ان کو اجمالاً بیان کیا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ عقل میں کیا چیز ذکاوت بھی ہے، حس بھی، حیا بھی ہے، اسی طرح سے شجاعت میں دشمنوں کو سے انتقام لینا، ہیبت اور دبدبے کا قائم کرنا ہے، گردن خم نہ کرنا ہے۔ عدل جو ہے اس میں سخاوت، نقصان اور ظلم برداشت کرنا ہے، عطا ہے، مہمان نوازی ہے۔ اسی طرح سے جو عفت ہے اس میں قناعت، حرص کی کمی، پاک دامنی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جب سودا کے قصائد آپ پڑھیں گے اور ان چیزوں کے حوالے سے پڑھیں گے، مدح کے یہ جو پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں، 4 یا معیار بتائے گئے ہیں کہ اگر مدح میں یہ چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ مدح ناکام ہے یا ناکافی ہے۔ تو سودا کے ہاں ہمیں ایک کاملیت کا احساس ہوتا ہے، ایک ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی مدح مصنوعی ہو جاتی ہے، کہ جن بادشاہوں کے بارے میں انہوں نے مدح کی ہے وہ سطوت ان کی نہیں تھی، وہ ان کا کہنا چاہیے کہ زور نہیں تھا جس زمانے میں انہوں نے کی ہے، بلکہ بہت ہی کمزور طرح کے تھے، بہت تھوڑی دور میں ان کی سلطنت تھی اور وہ بھی بالکل نام کی تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اگر مدح کا صرف مدح کے حساب سے ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سودا کے یہ قصائد، سودا نے جو قصیدے کہے ہیں وہ بہت ہی پائے کے ہیں، اور اس لحاظ سے جب مطلع، تشبیب اور مدح ان تینوں چیزوں میں ہم سودا کے قصائد کا جائزہ لیتے ہیں تو اور گریز جس کا ابھی ذکر کیا، تو ہمیں ایک بہت کاملیت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فن کا ایک جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔